قبضہ واپس دلانے کا معاملہ نہیں، باقاعدہ ایک FIR بھی لانچ کی گئی، تو آپ کی اصل صحیح ٹھیک اونرشپ کو متنازع بنا دیتے ہیں۔ آپ کے اس میں کچھ بلڈرز کے نام بھی بہت آئے تھے، لیکن DG لیول پہ بالکل بھی سسٹم کام نہیں کر رہا۔ یہ لائٹیز اور جو رہائشی ہیں وہاں پر وہ بہت پریشان ہیں، کیونکہ بحریہ ٹاؤن کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ صاحب کا آپ ریفرنس دے دیتے علی حسن بروئی کا، جو کہ منسٹر بھی ہیں اس وقت بلوچستان گورنمنٹ میں۔ السلام علیکم، میں ہوں فاضل نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں جسارت نیوز۔ آج کا میرا موضوع ہے کراچی اور اس کی تعمیرات اور اس کی صنعت، تعمیرات کی صنعت۔ اسی سلسلے میں جب تعمیرات کی صنعت کا نام سنتے ہیں تو ہمارے اندر تھرتھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس پہ ہمیں قبضہ مافیا، لینڈ مافیا، بلڈر مافیا، پورشن مافیا نظر آنے لگتی ہے۔ اسی مافیا کے جنگل میں ایک امید کی کرن ہے اور اس ادارے کا نام ہے آباد۔ آج ہم نے ان تمام مقصد معاملات پہ، جیسے KDA، LDA، MDA اور کنٹونمنٹ بورڈ کی میں جو تعمیرات ہو رہی ہیں، جو بلڈنگز بن رہی ہیں، جو آبادیاں آباد ہو رہی ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم نے آباد کے سینئر وائس چیئرمین سید افضل حمید صاحب کو مدعو کیا ہے اور ان تمام معاملات پہ ان سے سوالات کریں گے۔ السلام علیکم افضل حمید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ افضل حمید صاحب، میرا سب سے اہم سوال ہے، اس کراچی میں مختلف ادارے، مطلب یہ کراچی کے مختلف اداروں میں بٹا ہوا ہے اس وقت، آپ بتائیں گے کہ یہ کس طرح ان کے مسائل ہیں اور کس طرح ان کے مسائل حل ہوں گے اداروں کے، خاص طور پہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، KDA، LDA اور MDA، جو آپ کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس حوالے سے کچھ میں جاننا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ جسارت کا اور فاضل صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے گفتگو کے لیے مدعو کیا، اور خاص طور پہ اس موضوع پہ جو کراچی کی تعمیرات اور کنسٹرکشن سے متعلق ہے اور اس سے متعلق اداروں کے ساتھ۔ تو جو سوال آپ کا ہے اس میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام ادارے KDA، LDA، MDA اور اس کے ساتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور کینٹونمنٹس، یہ وہ تمام ادارے ہیں جو ایک طرح سے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے طور پہ کراچی کے لیے کام کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایز اے ریگولیٹر بھی ہیں، جیسے SBCA اور کینٹونمنٹ دونوں ریگولیٹرز بھی ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اس میں جو ان اداروں کی تقسیم کا معاملہ ہے کہ کن اداروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس میں جو سب سے جو اتھارٹیز، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد 56 میں KDA بنا اور اس نے مختلف اسکیمز کراچی میں دیں کراچی کو، جو بڑے بڑے نام ہیں، KDA اسکیم 1، KDA اسکیم 2، نارتھ ناظم آباد بھی جس کو ہم کہتے ہیں، اسی طرح سے گلستان جوہر، اس سے پہلے گلشن اقبال، نارتھ کراچی ٹاؤن شپ، اور اسی طرح ہاکس بے اسکیم۔ پھر 93 میں جو ہے انہوں نے اس اداروں کو 2-3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی، جس کے پاس شاہ لطیف کے نام سے اسکیم آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ہے ہاکس بے اسکیم اور ملیر ہاؤسنگ اسکیم 1۔ اسی طرح سے LDA جو ہے وہ ہاکس بے اور اس کے ساتھ اور ایک ان کے پاس ایک اسکیم آئی۔ اس طرح یہ ادارے ڈیوائیڈ ہو گئے اور انہوں نے کراچی میں اپنی اسکیمز کا کام شروع کیا عام پبلک کے لیے، جو کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی اسکیم تھی۔ اچھا، تو یہ تو آپ تفصیل کے ساتھ چیزیں بتا ہی رہے، مگر اس میں ایک جزوی سوال بھی ہے کہ یہ LDA، MDA اور KDA اور خاص طور پہ SBCA جو بے ضابطگیاں آپ کو بھی سامنا کرنا پڑتی ہیں، اور خاص طور پہ ایک پبلک کو جو بے ضابطگیاں محسوس ہوتی ہیں، اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں، اس کا کچھ آپ ازالہ کر پاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر؟ دیکھیں، LDA اور MDA اس طرح کے ادارے جب تقسیم کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کارکردگی میں اضافہ ہو اور ان کی جوریڈکشن چھوٹی ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ کام اس کے برعکس ہوا۔ بجائے اس کے کہ ان کی کارکردگی میں بہتری آتی، وہ ادارے ایک طرح سے ڈس فنکشنل ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جو لی تھیں اس ذمہ داریوں کو وہ پورا نہیں کر سکے۔ اب آتی ہے بے ضابطگیوں کی بات، اور ان میں جو افراد اپائنٹ کیے گئے DG پوزیشنز پہ، وہ شاید ان کاموں کے اس طرح سے اہل نہیں تھے،
تو اس طرح وہ ادارے جیسے ان کو لے کے چلنا چاہیے تھا. جو کام کسی بھی اتھارٹی کا ہوتا ہے، جس بنیادی طور پر ہر اتھارٹی ایک ایکٹ کے ساتھ بنائی جاتی ہے، یعنی سب سے پہلے اس کا ایک ایکٹ بنتا ہے اور اسی ایکٹ کے اندر رہتے ہوئے ہی انہوں نے وہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بے ضابطگیوں کا معاملہ ہمیشہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جس مقصد سے وہ ادارے بنائے گئے ہیں. جب وہ ادارہ جس ایکٹ کے تحت نہیں بنایا گیا ہے اور اس ایکٹ کے اوپر وہ کام نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں سے بے ضابطگی شروع ہو گئی. پھر اس کا تعلق ایک عام آدمی کے ساتھ جڑتا ہے یا کسی انڈسٹری کے ساتھ جڑتا ہے. تو اس میں اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ چونکہ اس کا تعلق ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس کا کام ہاؤزنگ دینا ہے، جب وہ ہاؤزنگ کے اندر وہ کام نہیں کر پا رہی اور بے ضابطگی پیدا ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈسٹری بھی متاثر ہو رہی ہے جس کو ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کہتے ہیں یا بلڈر اینڈ ڈیولپر بزنس کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ عام آدمی جس کو وہ ہاؤزنگ ملنا چاہیے. تو یہاں سے اس بے ضابطگی کے نقصانات کا. اچھا، بے ضابطگیوں کے حوالے سے آپ جو ذکر کر رہے ہیں، میں آپ کو 2025 فروری میں ایک نیب نے رپورٹ پیش کری جس میں ان کی تمام ڈپارٹمنٹوں کی بے ضابطگی کی وجہ سے 3 ٹریلین کا 2017 سے لے کے 2020 تک نقصانات ہوئے ہیں. اس کی رپورٹ آپ کے پاس بھی آئی ہوگی، تو اس میں آپ لوگوں نے کیا ایکشن لیا؟ کیونکہ آپ سب سے اہم ادارہ ہیں، آباد ایسوسیشن جو ہے، اس کی جو آپ سینئر وائس چیئرمین بھی ہیں، اس کے حوالے سے نیب کے ساتھ آپ نے کیا کوارڈینیشن کری اس رپورٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں، نیب کے ساتھ خاص طور پر اگر میں اپنی ذات کی بات کروں یا بحیثیت آباد کے پلیٹ فارم کی بات کروں، تو جیسے ہی ہم نے یہ ٹینیور میں ہمیں ذمہ داری ملی، ہم نے نیب کے ساتھ ایک کوارڈینیشن پہلے بھی تھا لیکن اس کو بڑھایا، اور میں نے خود ذاتی حیثیت میں تقریباً کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے کی ایک پریزنٹیشن ڈی جی نیب اور ان سے متعلقہ جو افسران تھے ان کو دی. اور اس کے اندر جو میرا موضوع تھا یا جو میں نے جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، اس میں یہی جو بات آپ نے اس رپورٹ کی بات کی ہے وہ رپورٹ بھی موجود تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، میں نے ان کو بتایا کہ یہ ادارے ڈس فنکشنل کیسے ہوئے اور کیوں اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر پا رہے ہیں. اس میں میں نے خاص طور پہ ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، کے ڈی اے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور اس طرح سے متعلقہ جتنے بھی ادارے تھے، چاہے اس میں اچھا سر، اس میں ایک چھوٹا سا جزوی سوال ضرور جاری رکھیے گا جواب. آپ کے اس میں کچھ بلڈرز کے نام بھی بہت آئے تھے. اچھا، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں بلڈرز کی، لیکن میں سمجھتا ہوں جو میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں جو بات میں پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہی رپورٹس اور وہ تمام چیزیں، اور اس کے بعد ہم نے پرٹیکولر کیس بھی چیئرمین نیب کو بھیجا. آپ کو معلوم ہے کہ آباد میں چیئرمین نیب نے وزٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی کراچی کے حالات اور اس کے بارے میں جو یہاں کا انفراسٹرکچر اور اداروں کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے، اور اسی سے پھر انہوں نے ہمیں بھی کہا کہ آپ اپنی رپورٹ. تو ہم نے ان کو یہ تمام چیزیں چیئرمین نیب کو بھی بھجوائیں. تو ہم اپنی ذمہ داری بحیثیت پلیٹ فارم اور ادارہ اس انداز میں تو ضرور پوری کر رہے ہیں کہ جو اپنی انڈسٹری سے متعلق، جو کہ ایک عام آدمی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم تمام متعلقہ اداروں میں خاص طور پہ نیب میں وہ تمام چیزیں ان کو بھیج بھی رہے ہیں اور ان کو بتا بھی رہے ہیں، اور وہ ان کی نالج میں بھی ہیں. وہ چاہے 3 ٹریلین کا معاملہ ہو، اسی طرح زمینوں کا 2 ٹریلین کا بھی معاملہ ہے، 2,000 ارب روپے کی زمینوں کے معاملات کے بھی ہم نے ان کو پوری ڈیٹیل رپورٹ جمع کرائی ہے، اور یہ کوئی چھپی بھی نہیں ہے. اچھا، یہ سر جو زمینوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ریونیو بس سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. مطلب جب بھی محسوس ہوتا ہے پیچھے سے ریونیو کی طرف سے ہی اشارے آتے ہیں کہ زمین پہ قبضہ، لینڈ گریبنگ آپ کا سب سے خطرناک مسئلہ ہے. آپ لوگوں کو سب سے زیادہ آباد کو نقصان پہنچایا ہے لینڈ گریبنگ نے، کیونکہ آپ کی بہت پرانی زمین ہے، آپ لوگوں نے خریدی بھی ہیں، ابھی مزید خریدتے ہیں تو اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے. دیکھیں، میں اس کو میں پچھلے ہی سوال کے ساتھ اس کو جوڑوں گا. آپ نے اس رپورٹ کے حوالے سے کہا کہ اس میں کچھ بلڈرز کے بھی نام تھے. تو دیکھیں، ہم اس بات کو ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے ادارے کے حوالے سے پوری ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی بلڈر کسی انلیگل کام میں اگر وہ اس میں شامل ہے اور اس کا حصہ دار ہے، تو ہم اس کے حوالے سے اگر ہمارے پاس کوئی شکایت آتی ہے یا کوئی بھی چیز اور متعلقہ ادارے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں، تو ہم اس میں کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے، اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اور اگر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی اس طرح کے کام کا حصہ ہے، تو ہم اس کی ممبرشپ اور اس کی رکونیت کو سسپینڈ بھی کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارا ایک انٹرنل پروسیجر ہے جو ہم اپلائی کرتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی ہے زمینوں کے حوالے سے.
تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے زمینوں کے معاملات، خاص طور پر لینڈ گریبنگ، انکروچمنٹ، یا جو سندھ میں بی او آر کے جس طرح کے زمینوں کے حوالے سے معاملات ہیں، اس میں ہم نے اپنی طرف سے پورا ایک ایفرٹس کیے ہیں. اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ زیادہ تر جو زمینوں کے اندر خرد برد یا گڑبڑ کی جاتی ہے اس میں بی او آر کے اپنے لوگ ملوث ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ میں مثال کے طور پر آپ کو ایسا بتاتا ہوں کہ آپ کسی زمین کے مالک ہیں اور آپ کے پاس اس زمین کے اصل کاغذات ہیں جو، اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس اس زمین کا قبضہ بھی ہے. تو بی او آر کے لوگ جو ان کے ملازمین جو ہے وہ اس کے اندر خرد برد کرتے ہیں، اس کے اندر اس میں ایک ایسے فورج ڈاکومنٹ بناتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کی اصل صحیح ٹھیک اونرشپ کو متنازع بنا دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس فورج ڈاکومنٹ کے ذریعے اور اس میں متعلقہ جو ادارے ہیں یعنی کہ پولیس، اینٹی انکروچمنٹ سیل، ان کے ذریعے آپ کو ڈسپوزس کر دیتے ہیں، اور جن لوگوں کے لیے انہوں نے فورج ڈاکومنٹ بنائے ہیں ان کو وہ قبضہ دے دیتے ہیں. اب آپ کے پاس چوائس بچتی ہے کہ آپ لیٹیگیشن میں جائیں، آپ سول سوٹ یا سول کورٹ میں جا کے اپنے چیزوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں اصل مالک ہوں. ہوتا ہی ہے کہ جب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں تو یہ کیسز بہت لمبے روڈ چلتے رہتے ہیں اور آپ اپنی جائیداد سے، اپنی پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور آپ ایک جو اور آپ کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کو کیسے واپس لیں. اب اس کے لیے ہوا یہ ہے کہ یہ کام تو مستقل ہو رہا ہے، اس میں ایک کمی ضرور اس طرح سے آئی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بحیثیت آباد کی اور بزنس کمیونٹی کے آرمی چیف کے ساتھ مستقل ہمارے رابطے ملاقات ہوتی رہی ہیں، اور وہ ہماری مختلف فورمز پہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے، جس میں ہم نے انہیں نشاندہی کی کہ زمینوں کے معاملات کس طرح سے کیے جاتے ہیں، اور جیسے کیسے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری اور بلڈر آباد کے بزنس کیسے متاثر ہوتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ بلاول صاحب یا سندھ گورنمنٹ کو جو ہے کہا کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کے مسائل کو سمجھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. آپ صحیح، آپ نے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، مگر آپ کے آپ ماشاءاللہ سے 1 سال ہونے کو آ رہا ہے اس عہدے پہ، آپ نے ابھی تک کتنے قبضے لوگوں کو دلوائے، چھڑوائے؟ مثال مگر قبضہ کرنے والے گروپ تو بہت تکڑے لوگ ہیں، وہ تو کسی اور صوبے کے وزیر بھی بن جاتے ہیں. اچھا، میں بالکل ایک تازہ میٹر سے جو گزشتہ 15 دن پہلے پیش آیا ایک معاملہ، وہاں سے شروع کرتا ہوں. پھر اگر کھل کے بات کر سکے تو اچھا ہے. میں بالکل کھل کے بات کروں گا، تو اس کو پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہوں. تو 62 ایکڑ ایک زمین جو کہ نیشنل ہائی وے پہ واقع ہے، اور مجھے کوئی 2 ہفتے پہلے مجھے بتایا کہ اس زمین پہ قبضہ ہوا ہے، اور پولیس کی گاڑیاں بتائی گئی کہ جو جس طرح کی پولیس کی گاڑیوں کا کلر ہوتا ہے یا اس طرح سے وہ گاڑیاں آئیں، اور انہوں نے وہاں جو گارڈز بیٹھے تھے ان کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ان کو وہاں سے لے گئے، اور جن گارڈز یا اسلحہ بردار لوگوں کو لے کر آئے تھے ان کو زمین پہ قبضہ دے دیا اور بٹھا کے چلے گئے. جن کی جو زمین کے مالک تھے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، وہ ہمارے آباد کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. تو میں نے ایڈیشنل آئی جی اور متعلقہ ڈی آئی جی ایسٹ اور ایس ایس پی، تو وہ تمام لوگ میرے ساتھ آن بورڈ ہوئے، اور ہم نے یہ واقعہ کوئی 8 بجے کا ہے، اور رات کے 2 بجے تک ہم نے ان کو ڈسپوزس کیا اور ان کے خلاف ایک ایف آئی آر بھی کاٹی. ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ ان کے لیے پھر سفارشیں بھی آتی ہیں اور یہ سارے معاملات، پریشر بھی بہت آتا ہے. جی، دباؤ بھی آتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس دباؤ میں آنے کے باوجود ہم اس سارے معاملے میں ہم نے اپنے ممبر کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا، اور صرف قبضہ واپس دلانے کا معاملہ نہیں، باقاعدہ ایک ایف آئی آر بھی لانچ کی گئی. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ہمیں ایک حوصلہ بھی ملتا ہے اور مثال بھی ملتی ہے. اب ہم پیچھے کی طرف چلتے ہیں. جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ بلاول صاحب کے کہنے پہ سی ایم صاحب نے کچھ کمیٹیز فارم کی، جس میں ایک کمیٹی ضیاء ننجار جو کہ منسٹر فار لا اینڈ ہوم ہے، وہ ہیڈ کرتے ہیں اس کمیٹی کو، اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا لینڈ گریبنگ اور انکروچمنٹ کے حوالے سے. تو میں خود بھی اس کا ایک ممبر ہوں، اور اس میں آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، چیئرمین اینٹی کرپشن، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، منسٹر فار اینٹی کرپشن. تو وہاں پہ ہمارے پاس جتنے، اچھا اس میں کاٹی اور وہ بھی ممبر ہے، چیمبر آف کامرس بھی اس کی ممبر ہے.
اس میں پھر ہمارے پاس جتنے بھی اس طرح کی شکایتیں آباد میں جمع ہوئی تھیں وہ تمام ہم اس کمیٹی تک لے کر جاتے ہیں، اور اسی کمیٹی میں پھر کمشنر صاحب جو کراچی کے کمشنر ہیں وہ اس کمیٹی کے سیکریٹری بھی ہیں، اور انہوں نے منسٹر صاحب کے کہنے پہ ایک میکینزم بنایا. میکینزم یہ ہے کہ جب وہ ہمارے پاس شکایت آتی ہیں اور وہ وہاں کمشنر آفس یا منسٹر کے پاس جمع کراتے ہیں تو اس کی ایک اسکروٹنی اور ویریفیکیشن کا ایک باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ویریفائی ہوتی ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ زمین کے ٹائٹل ٹھیک ہے اور اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. اس کے بعد اس کا ایک پروسیس شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک 80 ایکڑ کی زمین منگو پیر میں ہے، اور اس میں ایک جن صاحب کا آپ ریفرنس دے دیتے علی حسن بروئی کا، جو کہ منسٹر بھی ہیں اس وقت بلوچستان گورنمنٹ میں. تو ان کا نام اس زمین کے حوالے سے آیا، اور ان کو کورٹ میں جا کے عدالت میں جا کے انڈرٹیکنگ دینی پڑی کہ میرا اس زمین سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں اس زمین کے معاملات کے حوالے سے ہوں. یعنی کہ اتنا پریشر اللہ کا شکر ہے اس میں ڈیولپ ہوا. اور اس کے بعد ہم نے پہلے مرحلے پہ وہاں پہ کورٹ کے ذریعے جو ہے وہ گارڈز جو ہے وہ ناظر اپائنٹ کرا کے اور وہ گارڈز وہاں بٹھائے. اور اس میں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ اینٹی کرپشن کی انکوائری انیشیٹ کرائی، اور وہ اینٹی کرپشن کی انکوائری انیشیٹ ہونے کے بعد چیئرمین اور منسٹر اینٹی کرپشن، یعنی کہ ابھی جو ہماری معلومات ہیں کہ اس میں جن لوگوں نے اس میں زمین کے فور ڈاکومنٹ بنائے ہیں، خرد برد کیا ہے، وہ بھی اور بورڈ آف ریونیو کی ان کی انشاءاللہ ایف آئی آرز بھی کٹیں گی. اچھا، آپ ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا ڈیفائن کرا اپنے حوالے سے، بلڈرز کے تحفظ کے حوالے سے. مگر جب تحفظ کی بات آتی ہے تو آپ کے پاس کے ڈی اے بھی آ جاتا ہے، ایل ڈی اے بھی آ جاتا ہے، ایم ڈی اے بھی آ جاتا ہے، کنٹونمنٹ بورڈ آ جاتا ہے، اور سب سے اہم ادارہ ایس بی سی ہے، جس کو ہم سسٹم بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات. سسٹم مطلب اس میں نقشہ 120 گز کا ہم اگر اپروول کرانے جائیں تو اس کی بھی 2.5 3 اب تو سنائیں 5 لاکھ روپے کی رشوت مانگی جاتی ہے. اس حوالے سے مطلب آپ لوگوں نے، کیونکہ آپ کے بلڈرز کو بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور بڑی رقم آباد نے کئی بار کئی پریس کانفرنس میں واضح طور پہ کہا کہ ہم سے بڑی رقم کی رشوت مانگی جاتی ہے، تو اس کے لیے کوئی روک تھام کے لیے آپ کے آنے کے بعد کوئی کام ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا، میں اس سوال کا تفصیل سے جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے جو میں آپ کی بات کا گفتگو کر رہا تھا اور جواب دے رہا تھا سوال کا، اس کو تھوڑا سا میں اور وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، جس طرح بی او آر یعنی کہ اسٹیٹ لینڈ یا بورڈ آف ریونیو کی زمینوں کا معاملہ ہے، اسی طرح سے جو ہے نا ایم ڈی اے اور ایل ڈی اے کا بھی ہے. اور ہم ہمیشہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان زمینوں کے کسٹوڈین ہیں، اور اب جو زمینوں پہ زیادہ قبضے کے معاملات بی او آر کے علاوہ ہیں وہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ایل ڈی اے اتھارٹی کی زمینیں ہیں، جو کہ عام لوگوں کے 120 گز 80 گز 240 گز کے پلاٹ ہیں، جو غریب آدمی عام آدمی کے ہیں، اور جو قبضہ جن پہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے. اب میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک سسٹم کے ذریعے چلایا جانے والا ادارہ ہے، اور وہاں پہ اسی طرح سے بڑی رقمیں بلڈرز دے کے اپنے نقشے پاس کرایا کرتے تھے. لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ڈی جی وہاں پہ تبدیل ہوئے، شامیر بھٹو صاحب بحیثیت ڈی جی کے وہاں پہ آئے. اور یہ بات بھی ایک اضافی طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک باقاعدہ نیا ایکٹ بھی بن رہا ہے جو کہ ایس بی سی او 1979 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے آیا، اور اس کے بعد اس میں امینڈمنٹ 2002 میں بھی امینڈمنٹ ہوئی اور مستقل ہوتی رہتی تھی. اب ایک پراپر باقاعدہ ایکٹ بن رہا ہے جس میں بہت سخت قوانین جو ہے اس کے اندر وہ لے کر آ رہے ہیں. تو ابھی اگر میں آج کی صورتحال میں ایس بی سی اے کی بات کروں تو نچلے لیول کے افسران پہ تو میں کوئی بات نہیں کرتا کہ وہ پیسے لیتے ہیں یا نہیں لے رہے ہوتے، لیکن ڈی جی لیول پہ بالکل بھی سسٹم کام نہیں کر رہا اور وہ کوئی پیسے نہیں لیتے. ابھی جو پچھلے کچھ عرصے میں جو نقشے پاس ہوئے ان ڈی جی کے آنے کے بعد، اس میں کوئی ایسی منی یا کوئی ایسے پیسوں جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہوئی. ہاں، اگر فائل پوری کمپلیٹ ہے، ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے تو نقشے پاس ہو رہے ہیں بغیر پیسوں سے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں سب سے اہم بلڈرز اور الارٹیز. سب سے اہم رشتہ ہے کیونکہ آپ بغیر الارٹیز کے تو چل نہیں سکتے. جی.
آپ ایلائٹس کو بہت سے بلڈروں سے شکایت یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں اور کئی سال تک لے کے جاتے ہیں، 10 سال، کیونکہ آنکھوں دیکھا حال ہے. اسی ہائی وے پہ میں ایک پروجیکٹ بنا ہوا ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، وہ کبھی کسی اور نام سے بکتا ہے، پھر وہ اس کے مالک کوئی اور ہو جاتے ہیں، تیسرا مالک بن جاتا ہے، چوتھا مالک بن جاتا ہے. وہ پروجیکٹ آج تک بک ہی رہا ہے اور وہاں کے ایلائٹس رول رہے ہیں، انہیں آج تک وہ بلڈنگ تو نظر آتی ہے، اس میں شفٹنگ نظر نہیں آتی. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے کوئی ایکشن لیتے ہیں ان جیسے لوگوں کے خلاف؟ جی یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو میں تھوڑی سی اس پہ بات اچھا کرنا تھوڑی سا چاہوں. میں اس میں ایک اور چیز سوال پلس کروں گا، معذرت چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کے بلڈرز بھی بعض اوقات ریلوے کی زمینوں پہ بھی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں. مطلب ہے کہ پیٹرول پمپ کے جو نقشے میں نظر آ رہا ہے پیٹرول پمپ، اس پہ بھی بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے. آپ کے بہت سے بلڈرز ندیوں کے ساتھ پروجیکٹ لانچ کر دیتے ہیں اور اس پہ کارروائی بھی ہوتی ہے، مگر وہ اتنی بڑی پیمانے پہ کارروائی نہیں ہوتی، وہ پھر لین دین دے کر معاملات حل ہو جاتے ہیں. ان کے خلاف بھی آپ لوگ جاتے ہیں، آباد کوئی ایکشن لیتا ہے، آباد اس پہ کوئی کارروائی کرتا ہے؟ وہ بیچارے الاٹیز رولتے ہیں نا ان کے معاملے کی وجہ سے، کیونکہ جب پروجیکٹ میں کام رکے گا تو الاٹیز روئے گا نا. دیکھیں ٹھیک بات ٹھیک ہے آپ کی. میں شروع وہیں سے کرتا ہوں کہ جس میں آپ نے کہا کہ پیٹرول پمپ کے پلاٹ پہ کوئی بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے، یا یہ کہ کوئی ایسی جگہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریلوے جہاں کی پہ زمین بلڈنگ ہے. ریلوے کی زمین ہے، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ بلڈنگ نہیں ہونی چاہیے اور وہاں بلڈنگ بن رہی ہے. تو اگر پیٹرول پمپ کا پلاٹ، اگر کمرشل پلاٹ پہ پیٹرول پمپ بنا ہوا ہے تو اس پہ تو الاؤ ہے بلڈنگ بنانا. ایمینٹی پلاٹ پہ الاؤ نہیں ہے. اگر پیٹرول پمپ کا ایمینٹی پلاٹ ہے تو اس پہ نہیں بن سکتی، لیکن اگر وہ کمرشل پلاٹ پہ پیٹرول پمپ بنا ہوا ہے تو بلڈنگ ضرور بن سکتی ہے. اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ 2 طرح کی کام ہوتے ہیں کہ اگر وہ بلڈر اس طرح سے زمین لے رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا ٹائٹل ٹھیک نہیں ہے، تو یقیناً وہ بلڈر ذمہ دار بھی ہے اور آباد بھی اس کی ذمہ دار ہے. لیکن اگر کوئی بلڈر ایسا ہے کہ اس کو پوری زمین کے بارے میں نالج نہیں ہے اور اس نے ایسی زمین پہ خرید کے کام کیا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اداروں کا بھی کام ہے کہ کیونکہ اس میں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ جنریٹ ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کے اداروں کے بغیر ہاں تو بک تو نہیں سکتی وہ جی، زمین. تو اگر گورنمنٹ کے اداروں کا بھی کام ہے کہ اس میں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ جنریٹ ہو گیا ہے اور وہ کام اس وقت جس وقت وہ نالج میں نہیں تھا بلڈر کی بھی یا اداروں کی کہ اس زمین کا ٹائٹل ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو کوئی ریگولائزیشن کی پالیسی بنانی چاہیے جہاں پہ تھرڈ پارٹی کا انٹرسٹ جنریٹ ہوا ہوا ہے. لیکن میں اس میں بالکل یہ بات نہیں کہہ رہا کہ غلط زمین پہ غلط کام کو ریگولائز کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. ایک بات تو میں دوسری بات میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ اس میں الاٹیز کا کیا قصور ہے پروجیکٹ ڈیلے ہونے میں اور ان کو قبضہ ملنے میں. تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ پروجیکٹ ڈیلے ہوتے ہیں اور ڈیلے ہونے کے نتیجے میں الاٹیز کو اس کا نقصان ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک کلچر یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بلڈنگز بنتی ہیں اس میں الاٹیز اپنی رقم دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور یہ بلڈنگ بنتی ہیں. تو کبھی کبھی جیسی آپ کو پتہ ہے کہ اکنامی کی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں پرائسز نیچے بھی آ جاتی ہیں. تو عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو الاٹیز ہوتے ہیں ان کا رجحان پیچھے ہو جاتا ہے اور وہ پیمنٹ اپنی ادائیگی وقت پہ نہیں کر رہے ہوتے. ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے. پھر جب پرائسز ہائی ہونے لگتی ہیں، مارکیٹ بہتر ہونے لگتی ہے، تو وہی لاٹھی کہتا ہے کہ ہمیں ہماری چیز مل جائے. ایک پرابلم یہ بھی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور سر اس کی پرسنٹیج کیا ہوگی؟ میں یہ بڑی وضاحت سے یہ بات بتاؤں گا تو آپ میرے خیال ہے میری وضاحت کے بعد آپ کی جو سوال ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دوسری وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ اوور آل اکنامی جب خراب ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے یا اچانک جو مٹیریل ہے کنسٹرکشن سے متعلق ان کی پرائسز اگر ایک دم سے اچانک ہائی ہو جائیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیل جو ہے وہ ایک دم سے مہنگا ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی اسٹیل ہے، سیمنٹ ہے اور بھی کوئی چیز، تو پھر کنسٹرکشن کی پیس سلو ہو جاتی ہے. ایک وجہ جو ٹیکنیکل وجوہات ہے وہ میں آپ کو بتا. اب آ جاتے ہیں وہ بلڈرز کے پروجیکٹ جو تمام چیزیں ٹھیک ہیں لیکن وہ پروجیکٹ ڈیلے ہو رہے ہیں اور نہیں بن رہے. تو ظاہر ہے اس میں جو ہے نا وہ بلڈر ہی کی غلطی بھی ہے، اور اس میں یوں کہنا چاہیے کہ وہ کیوں جو ہے نا اس کو ڈیلے کر رہے ہیں اس میں بھی
مختلف بلڈرز کے مختلف معاملات ہوتے ہیں. اچھا اب ہمارا رول جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کا جو رول ہے نا وہ متعلقہ اداروں کا ہے, وہ چاہے بلڈنگ کنٹرول ہو یا کینٹونمنٹس ہو, کیونکہ وہ ایز اے ریگولیٹر جو ہے نا انہوں نے اپروول دیتے ہیں اور ان کا کام ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنا. اس کے بعد ہمارا رول آتا ہے, ہمارے پاس اگر کسی بھی بلڈر کی شکایت آتی ہے 3 4 5 طرح کی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بلڈر جو ہے وہ اپارٹمنٹ کی یا پلاٹ کی قیمت میں اضافہ کر دیتا ہے, یا ڈاکومنٹیشن کے نام پہ وہ زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے, یا پوزیشن نہیں دے رہا ہوتا اس طرح کی, یا ڈیلے کر رہا ہوتا ہے, یا وہ کینسل کر دیتا ہے. تو ہمارے یہاں ایک باقاعدہ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ شکایات کو الاٹی کی سنتی بھی ہیں, اور یہ ویکلی بنیاد پہ کام ہوتا ہے, اور اس میں ہماری اس کمیٹی کو کمپلینس اور آربیٹریشن کمیٹی کہتے ہیں. جب ہم اس میں بلڈرز کو بھی بلاتے ہیں جن سے وہ متعلق معاملہ ہوتا ہے, اور اس الاٹی کو بھی بلاتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس کمیٹی کا جو رزلٹ ہے وہ 90% ہے, اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بلڈرز کو ہی کے حوالے سے ہی ہمارے ڈیسیشن ہوتے ہیں جو ان کے زیادہ تر ان کے خلاف ہوتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ٹرمز کنڈیشن بلڈرز اور الاٹی کے درمیان طے ہوتی ہیں انہی ٹرمز کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ہماری ڈیسیشنز ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے اس میں اکثر ہم بلڈرز کی جو ہے نا وہ ہماری بات کو مانتی بھی ہے, کیونکہ وہ آباد کی کے اس پلیٹ فارم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ اور الاٹی کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ریلیف ملے زیادہ سے زیادہ. لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جیسے جیسے سوسائٹی کے اندر مسائل گراوٹ کا شکار ہوتی ہے, ہم سب اسی سوسائٹی کا حصہ ہے, تو یہ تمام چیزیں شکایات جو ہے نا ہم تک بھی آتی ہیں, آپ تک بھی آتی ہیں, اور اس میں ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہمیں مل کے ان چیزوں کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے. اس میں ہم کبھی بھی اپنے کسی ممبر یا بلڈر کو اس طرح سپورٹ نہیں کر سکتے کہ جیسے کوئی جنگل کا قانون ہو, یعنی کہ اس میں کوئی ایسا راستہ ضرور نکالتے ہیں جس میں عام آدمی کو, الاٹی کو, اس کو ریلیف ملے. اس میں بڑا ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ ہوا پاکستان کراچی میں خاص طور پہ, اس کا بحریہ ٹاؤن کے نام سے. اصل بحریہ ٹاؤن کے لائٹیز اور جو رہائشی ہیں وہاں پر وہ بہت پریشان ہیں, کیونکہ بحریہ ٹاؤن کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا, اور خاص طور پہ سرمایہ کار جن کے اربوں روپے اس کے اندر انوالو ہے, تو اس کے لیے کوئی حکومت کو کوئی خاص مشورہ, کیونکہ وہ ان کی تو یہاں تک کی صورتحال ہو گئی ہے, انہوں نے 50% اپنا اسٹاف لیس کر دیا, اور جس کو تنخواہ پہ رکھا ہے, ایک سننے میں آیا ہے وہ 50% تنخواہ پہ رکھا ہے, ان کے اکاؤنٹ وغیرہ سارے سیز کر دیے. دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو گفتگو میں بتایا ہے کہ ہم اپنے ممبر, بحریہ بھی ہماری ایک ممبر ہیں کراچی کے پروجیکٹ کی حد تک, تو ہم اپنے ہر ممبر کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے خاص طور پہ جہاں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ جنریٹ ہو جائے اور ان کے الاٹیز کے لیے اور وہاں رہائش رکھنے والے لوگوں کے لیے کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو اس میں ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جس ممبر کا ایشو ہوتا ہے وہ جب ہم سے رابطہ تعلق کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ان چیزوں کو انیشیٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ ابھی تک ہمارے ساتھ ہمارے ممبر نے براہ راست کوئی رابطہ تعلق نہیں کیا ہے کہ ان کے معاملات کے لیے یا وہاں جو الاٹیز رہنے والے لوگ ہیں, لیکن آپ کے فورم سے میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آباد اس میں بحیثیت پلیٹ فارم تمام الاٹیز کے ساتھ اور اپنے ممبر کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے, اور آباد ایک یہ ذمہ داری بھی لے سکتا ہے کہ اگر وہ ممبر چاہے تو آباد ان کے اس پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے اپنے تمام ہر طرح کی خدمات اور اس پلیٹ فارم کو ضرور ان کے ساتھ الائن کر سکتا ہے. شہر میں بہت سے پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں, بہت بڑے پیمانے پہ لانچ ہوتے ہیں, بعض پروجیکٹس ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ دھوکہ دہی پہ لانچ ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے الاٹیز کو کیا چیک کرنا چاہیے, خاص طور پہ لائٹیز کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم انہیں ایک بنیادی چیز پتہ ہو کہ بھائی یہ پروجیکٹ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کے لیے کہاں پر جائے وہ. دیکھیں اس میں تو سب سے اہم چیز جو وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ بلڈر کی ساکھ کو دیکھنا چاہیے کہ بلڈر کی ساکھ کیسی ہے, اس سے پیچھے اپنے پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں نہیں کیے ہیں. دوسری بات یہ کہ آباد کی ممبرشپ بھی بہت اہم وہ رکھتی ہے کہ کیا وہ آباد کا ممبر ہے یا نہیں. اس کے بعد متعلقہ جو ادارے ہیں چاہے وہ کینٹونمنٹ ہو یا سین بلڈنگ کنٹرول ہو,
تو وہاں پہ انہوں نے بھی اپنے طریقہ کار بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ کسی بھی پروجیکٹ کے جب وہ NOC دیتے ہیں تو وہ لینڈ ٹائٹل ویریفیکیشنز یہ وہ کافی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور بلڈنگ بائی لاز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ اپروولز ہوتی ہیں کہ رولز بائی لاز کیا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس ادارے میں جا کے اس بلڈنگ پروجیکٹ یا اس جو اسکیم ہے، پلاٹس کی اسکیم ہے، اس کے بارے میں معلومات لے سکتا ہے کہ کیا یہ پلاٹ کی اسکیم، یہ ہاؤسنگ اسکیم ٹھیک ہے یا نہیں، یا یہ جو بلڈنگ پروجیکٹ کی آپ نے اپروول دی ہے اس میں کتنے اپارٹمنٹ ہیں، یہ کتنی فلورز پہ ہے، تو وہ ساری معلومات وہاں سے مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور بھی بات ہے کہ جب کوئی بھی پروجیکٹ میڈیا میں آتا ہے، اس کی تشہیر ہوتی ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس سے بھی آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ تمام NOCs کے بعد ہو رہا ہے۔ ڈیجیٹل بھی اگر آپ کوئی پروجیکٹ آپ کی نالج میں آیا ہے تو آپ متعلقہ ادارے تک چلے جائیں، وہاں سے آپ کو صحیح انفارمیشن جو ہے، پھر ان کی اپنی ویب سائٹس بھی ہیں، ان ویب سائٹس پہ بھی جائیں گے تو آپ کو اس ادارے کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو اس کی تفصیلات مل جاتی ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یا توجہ دلانا چاہوں گا، اور آپ سب کی اور ہماری بھی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ میڈیا کی بھی، کہ انلیگل کنسٹرکشن اس شہر کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ رہائشی مکانات کے اوپر جو ہے وہ 4 5 6 منزلہ جو ہے نا عمارت قائم کر دی جاتی ہے، جس پہ 2 اور 3 سے زیادہ عمارت بنانے کی مطلب پورشن مافیا جس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے، یعنی کہ جس میں لوگوں کی جو سرمایہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، وہ یہی ہے کہ جب وہ ایسی کوئی چیز لے لیتے ہیں جس پہ نہ تو کوئی ٹائٹل ہوتا ہے، نہ کوئی نقشہ پاس ہوتا ہے، اور ابھی آپ جانی نقصانات بھی بہت ہوتا ہے، بلڈنگز گرتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس طرف اگر لوگوں کو ہم ان کو بتائیں، ان کو شعور ان کے اندر پیدا کریں، وہ کسی بھی ایسی بلڈنگ میں، کچی آبادیوں کے نام پہ، ووٹوں کے نام پہ قبضے ہوتے ہیں، کچی آبادیوں کے اندر بھی یہ ہائی رائز اس طرح کی بلڈنگز مل رہی، جبکہ اس میں بالکل بھی بنانے کی گٹ آباد میں، کچی آبادی میں ان کو اجازت نہیں ہے، اور وہ کہیں سے بھی ریگولیٹ نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ بھی اب معاملات زمینوں ریگولیٹ تو ہو رہی ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ کے لوگ پیچھے نظر آتے ہیں، وہ ریگولیٹ نہیں ہوتی، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کی ملی بھگت سے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کو، کیونکہ وہ جو چیز آج خرید رہے ہوتے ہیں وہ لاکھوں میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہی اس کی ویلیو کروڑوں میں چلی جاتی ہے، اور یہ ٹرانسفر جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتی ہے پراپرٹی۔ تو اب جب وہ آج آپ کوئی چیز خرید لیتے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کا کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا، اور اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی آنے والی جنریشن کو کیا دے کے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت اویئرنیس کی کیمپین چلانے کی ضرورت ہے۔ ہم بحیثیت آباد کے بھی جب بھی ہر فورم پہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ادارے بھی اب اس کے اوپر تھوڑی توجہ دے رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مل کے اس کام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ جب تک آپ کی انڈسٹری اور یہ ادارے جو ہے وہ ریگولرائز کام نہیں کریں گے، یا اچھا پھر ہم نے ایک اور اس سے ہی متعلق ایک بات یہ کی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں اپنے سارے ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کر دیں۔ تو اگر یہ تو IMF کا بھی مطالبہ ہے، اور سندھ گورنمنٹ اس پہ بالکل کوئی بہت، یعنی وہ شروع کرتے ہیں لیکن وہ بہت سلو اس کا پروسیس ہے۔ اس کو اچھا، یہ سب کا اپنا علیحدہ علیحدہ کام ہے، یعنی کہ KD کو اپنا کام کرنا چاہیے، سندھ بلڈنگ کنٹرول کو اپنا کام کرنا چاہیے، اسی طرح MD LD ریونیو کو، اگر یہ ادارے، سب سے اہم تو ریونیو جو زمین ہے، تو اگر یہ ڈیجیٹلائز ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری خرابی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، اور کیونکہ آپ کے سامنے، اور اس میں ایک اور بھی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو انڈسٹری ہے یہ ایک بہت سائزیبل انڈسٹری آج بھی ہے، اور اس سے بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے۔ جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر دبئی اور بہت ساری جگہوں پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اس کام کو ریگولرائز طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ اس کام کے اندر انویسٹمنٹ دنیا بھر سے آ سکتی ہے، فارن انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، کہ اس کو آپ ریگولیٹ کریں اور پراپر ریگولیٹ ہو، جیسے دبئی میں ہو رہا ہے، انڈیا میں ہو رہا ہے، اور بھی کافی ساری جگہ ہیں۔ تو اگر پاکستان میں یہ کام بہتر طریقے سے ہوگا تو یہ انڈسٹری بھی آگے بڑھے گی، اور لوگوں کی انویسٹمنٹ بھی سیف اور سیکیور ہوگی۔ شکریہ افضل حمید صاحب۔ آپ نے دیکھا افضل حمید صاحب نے جو گفتگو کری، انہوں نے بڑی جامعہ گفتگو کری، اور انہوں نے ہر مسائل کا حل بتایا،
اور اس مسائل میں کچھ کمی پیشی ہو سکتی ہے، مگر افضل حمید صاحب نے اس کو ایک جامع طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کری۔ آئندہ پھر اہم اور نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔